اس مووی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈاکو ایک جگہ پر حملہ کر کے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ وہاں قیمتی سامان کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں ایک بھیڑیے کا بچہ ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ راستے میں وہ بھیڑیے کا بچہ ان ڈاکوؤں کو ہلاک کر کے قریبی جنگل میں فرار ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تھیل ہے، اس کی چھوٹی بہن جو بول نہیں سکتی جینی، اس کی والدہ جو کہ ایک پولیس آفیسر ہے، اور اس کے اسٹیپ فادر اسی جنگل کے قریبی علاقے میں کچھ روز قبل شفٹ ہوتے ہیں۔ تھیل اپنے نئے اسکول فیلوز کے ساتھ ایک پارٹی میں آتی ہے جہاں اس کی دوستی ایک لڑکے جونس سے ہوتی ہے، لیکن یہ بات جونس کی فرینڈ ایلن کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ اسے بات کرنے کے لیے اسے ایک سائڈ پر لے کر جاتی ہے۔ جب وہ بات کر رہی ہوتی ہے تو جنگل میں سے ایک کریچر آ کر ایلن پر حملہ کرتی ہے۔ تھیل اسے بچانے کے لیے وہاں جاتی ہے تو اینیمل اسے بھی کاٹ لیتا ہے اور ایلن کو گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس پارٹی اس جگہ کا معائنہ کرتی ہے تو انہیں جانور کے پنجے کا ناخن ملتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اینیمل اٹیک کا کیس ہے۔ تھیل بچ تو گئی تھی لیکن اسے کندھے پر بہت گہرا زخم آیا تھا۔ پولیس آفیسرز اس میں تھیل کی موم بھی شامل تھی۔ تھیل کے اسکول اسٹوڈنٹ سے بات کرنے آتے ہیں کیونکہ ایلن والے واقعے کی وجہ سے وہ سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اب اگلے دن انہیں ایلن کی باڈی مل جاتی ہے جسے کریچر اپنے ساتھ جنگل لے گئی تھی۔ وہ بہت بری حالت میں تھی۔ ڈاکٹرز جب ایلن کے زخموں کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ مختلف ہے کیونکہ باڈی کے اکثر پارٹ مسنگ تھے۔ ڈاکٹر لیو یعنی تھیل کی موم کو ایک ایسے شخص کا نمبر دیتے ہیں جو وولف کے بارے میں بہتر نالج رکھتا ہے، اسے وولف ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں۔ پھر وہ شخص لیو کو ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک وولف ہنٹر ہے اور اس کی ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام وولف نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویئر وولف ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو پورے چاند کی رات کو بھیڑیا بن جاتا ہے۔ لیو کو اس کی بات کا بالکل بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے۔ جاتے ہوئے وہ شخص لیو کو سلور بلٹ دیتا ہے کہ صرف اسی کی مدد سے تم ویئر وولف کو مار سکتی ہو۔ پھر ایکسپرٹ ایلن کی باڈی کا ایگزامن کرتا ہے۔ تھیل کا زخم دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، اسے بار بار ایلن کے ویژنز آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں خود کو ایلن کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے ایلن اسے پکار رہی ہے۔ اس کے بعد تھیل کی باڈی میں چینجنگز ہوتی دکھائی جاتی ہیں، جیسے اس کی باڈی ایک پروسیس میں سے گزر کر ٹرانسفارم ہو رہی ہو۔ ادھر لیو کو وولف ہنٹنگ پرمٹ مل جاتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ ٹیم اس جگہ کا معائنہ کرتی ہے جہاں سے ایلن کی باڈی غائب ہوئی تھی۔ تھوڑا آگے جانے پر انہیں ایک اور باڈی ملتی ہے، اس کا سر غائب تھا اور اس کی باڈی بھی کافی بری حالت میں تھی۔ لیو کچھ لوگوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ وہاں بھی انہیں ایک لاش ملتی ہے، اس کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لاش کے پاس رکے لوگوں پر وولف اٹیک کر دیتا ہے۔ ان کی چیخوں کی آوازیں لیو اور اس کے ساتھی بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے وولف ان پر بھی اٹیک کر دیتا ہے۔ پھر وہ کیو کے اندر لیو کے بالکل سامنے آ جاتا ہے اور اس پر اٹیک کرتا ہے۔ لیو مسلسل اس پر گولیاں چلا رہی ہوتی ہے لیکن اسے ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ تبھی وہ سلور بلٹ سے وولف کو شوٹ کرتی ہے۔ سین کٹ ہوتا ہے۔ لیو کو ہم ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں جس کا بازو کافی زخمی تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ وولف مارا جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے جب اس کی باڈی کو ایگزامن کیا تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وولف پر چلائے جانے والے کسی بھی بلٹ کا اثر اس پر نہیں ہوا، موت صرف سلور بلٹ سے ہی ہوئی تھی۔ اور دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ وولف کا جو پنجہ لیو کو جنگل میں سے ملا تھا اس کی جگہ اب انسانی ناخن اگ رہا تھا، یعنی اس شخص کی بات ٹھیک تھی، یہ کوئی عام وولف نہیں تھا بلکہ ویئر وولف تھا۔ اب لیو اس ایکسپرٹ کے ساتھ اس آدمی کے پاس جاتی ہے جس نے اسے سلور بلٹ دی تھی۔ وہ انہیں ویئر وولف کے وجود کے بارے میں تمام ڈیٹیل بتاتا ہے اور یہ بھی کہ جب کبھی ویئر وولف کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کا پوائزن اس انسان کے بلڈ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی میں چینجنگز آتے ہیں
और आखिरकार वो भी एक वेयरवुल्फ बन जाता है और फिर कभी भी वो दोबारा नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात को थेल अपने दोस्त से मिलने जाती है। जब वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो जोनस को कॉल आती है, जिसे सुनने के लिए वो एक साइड पर चला जाता है। थेल पर पूरे चांद की रोशनी पड़ती है, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। जब जोनस वहां आता है तो थेल उस पर हमला करके उसे मार देती है। अगले दिन पुलिस को जोनस की लाश मिलती है, जो बहुत बुरी हालत में थी और उसकी एक उंगली भी गायब थी। दूसरी तरफ थेल को जब होश आती है तो वो घर के गैराज में पड़ी हुई थी। उसके मुंह और जिस्म पर खून लगा हुआ था, उसके दांत भी लंबे हो चुके थे। वो खुद के आईने में देखकर डर जाती है। वो उल्टी करती है, उसमें से जोनस की उंगली बाहर आती है, जिसे देखकर वो और भी खौफजदा हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि वो भी अब एक वेयरवुल्फ बन चुकी है। अब उसका वजूद दूसरों के लिए खतरा बन गया है। वो डिसाइड करती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, वो ऐसी जगह चली जाएगी जहाँ कोई इंसान ना हो। फिर वो एक बस में बैठती है। अब रात हो चुकी है, उसकी बॉडी में चेंजिंग्स आने लगती हैं और वो पूरी तरह से एक वुल्फ बन जाती है और पैसेंजर्स पर अटैक करने लगती है। कुछ देर बाद जब लीव वहां पहुंचती है तो उसे वहां अपनी बेटी का हुड और लॉकेट मिलता है, जिस पर वो समझ आती है कि ये वुल्फ कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी है, जिस पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थेल अपने घर पर आती है, जहां वो अपनी छोटी सिस्टर जैनी को मारने ही वाली थी, लेकिन फिर अचानक रुक जाती है, जैसे वो उसे पहचान गई हो। इतनी देर में वहां स्टेप फादर आ जाते हैं। जैनी को बचाने के लिए वो वुल्फ को करंट शॉक देते हैं, जिससे थेल को बहुत पेन होता है। जैनी और उसके फादर वहां से भाग जाते हैं। वुल्फ भी उनके पीछे आता है। वो वहां मौजूद दूसरे लोगों पर भी अटैक करता है। वहां सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वहां जैनी वुल्फ के बिल्कुल सामने आ जाती है। वो उससे बात करना चाह रही होती है। ये बहुत इमोशनल सीन था। इतनी देर में लीव और उसके साथी वहां आ जाते हैं। एक्सपर्ट वुल्फ को शूट करता है और वो लोग जैनी को लेकर एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। वुल्फ दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इतनी देर में वुल्फ हंटर एक ट्रक में से वुल्फ पर अटैक करता है, जिससे वुल्फ को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें से लीव और एक्सपर्ट काफी जख्मी हो जाते हैं और अब वुल्फ उस हंटर को भी मार देता है। अब वो लीव के पास आता है और उस पर अटैक कर देता है। लीव खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। यहाँ एक्सपर्ट लीव को बचाने के लिए इंजेक्शन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा। यहाँ जैनी वो इंजेक्शन उठाकर वुल्फ को मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले वुल्फ की आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं, जैसे वो कह रहा हो मेरा क्या कसूर था। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां लीव वुल्फ यानी अपनी बेटी को मारने की तैयारी कर रही होती है, जिसके लिए वो अपनी गन में सिल्वर बुलेट डालती है। इसके लिए बहुत मुश्किल था। सीन कट होता है। लीव अपनी बेटी की तस्वीर के सामने वही सिल्वर बुलेट रखती है। इसका मतलब ये था कि उसने अपनी बेटी को शूट नहीं किया, लेकिन उसके साथ क्या किया गया, उसे किसी केज में रखा गया या उसके साथ कुछ और किया गया, कुछ नहीं बताया गया। ये कहानी अपने व्यूअर्स के लिए बहुत से सवालात छोड़कर एंड हो जाती है।